مفتی صاحب، عملی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ظہور کیسے ہونا چاہیے؟ انسان کے اندر کی جو کیفیات ہیں ان میں کیفیت کا نام محبت ہے۔ اب اس محبت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ افعال کے ذریعے ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا وہ فرائض پہ عمل کرتا ہے، نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یا دیگر چیزیں دیگر طریقے جو ہم نے ذکر اللہ کے بیان کیے وہ سارے کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ذکر اللہ کے محبت الہی کے زندگی میں عملی مظاہر ہیں۔ صحیح۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انہی چیزوں کو ہم ایک اور انداز میں بیان کر دیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ میرا کلام پڑھتا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتا ہے، یہ راتوں کو اپنی نیند چھوڑ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یہ میری خاطر جو ہے جو میں نے اس پر لازم کیا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، صحیح، لیکن جو چیزیں میں نے اس پر لازم نہیں کی لیکن اسے یہ پتا ہے کہ مجھے پسند ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میری پسند کی خاطر ہی وہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح کی چیزوں میں دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور جو ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، پھر محبت کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز کہ جو عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ظہور کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے، واہ، اپنی پسند پر اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ پر آدمی کا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز پسند ہے، صحیح، وہاں پر بندہ اپنی پسند کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو اختیار کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر خواہ آپ نمازوں کو لے لیں، فجر کی نماز کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں راتیں چھوٹی اس لیے اور سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل اس لیے، لیکن بندے کو پسند تو یہ ہے کہ میں سویا رہا ہوں، لیکن اسے یہ پتا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہ سوئے، اٹھے، نماز پڑھے، مسجد میں جائے، جماعت میں شرکت کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اب یہ اپنی پسند یعنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح، اپنی پسند یعنی بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی پسند کو اس پر ترجیح دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے اس کی زندگی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیگر تمام کاموں کے اندر آپ لے لیں کہ بہت سارے گناہ، بہت سارے وہ ہیں جن میں بڑی لذت ہے، صحیح، اب اس لذت کے اندر اپنی پسند ہے لیکن ان گناہوں کو چھوڑنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو آدمی اپنی پسند اور اپنی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کو اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی سے کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کی برائیاں کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، آدمی کرتا ہے کہ بس اس کو تو میں ایسا بدنام کروں کہ دنیا یاد کرے اور اس کو بھی نصیحت ہو جائے۔ اب اس غیبت کرنے کا، بہتان لگانے کا، جھوٹ بولنے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن جب بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو غیبت پسند نہیں ہے، جھوٹ پسند نہیں ہے، بہتان پسند نہیں ہے، الزام تراشی پسند نہیں ہے، تو اب آدمی اپنی مرضی کو دبا دیتا ہے، اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے، اسے بالکل اسے پریس کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کے اوپر فائق کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کو اس کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی حلال کماتا ہے، اس سے اس کا گزارا تو ہوتا ہے لیکن لگزریز اور سپر لگزریز یعنی تعیشات اور ڈبل تعیشات وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ حرام کی طرف جائے تو موجیں موجیں، حرام کی طرف جائے گا تو پیسے بھی بہت ہے، تو عیاشیاں بھی بہت ہیں، تو مستیاں بھی بہت ہیں، موجیں بھی بہت ہیں، لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام کھانے والا مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اب اس کا اگرچہ دل کر رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کا دل کر رہا ہے، وہ اسے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو لگتا بھی ہے کہ میں کما لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جب وہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی ظہور ہوتا ہے، یہ عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اب زندگی کے جتنے افعال، جتنے اعمال ہیں، ان تمام کے اندر آدمی اسی اصول کو لگا لے، یہ میری رضا، یہ میرے رب کی رضا، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔